السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں سورہ بقرہ کا۔ کل ہم نے آیت نمبر 211 تک پڑھ لیا تھا، آج بلکہ 210 تک پڑھا تھا ایکچولی۔ 211 سے آج ہم سلسلہ جوڑیں گے۔ بہت زیادہ آج ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب ایک دم سے ایک انٹائرلی ڈفرینٹ سبجیکٹ ہمارے پاس اب شروع ہونے والا ہے، تو بہت زیادہ آج دوسرے سبجیکٹ کے اندر یا دوسرے سیکشن کے اندر ہم انٹر نہیں ہوں گے، بلکہ کوشش کریں گے اسی سیکشن کو آج جو ہے انشاءاللہ پوری اس کی ڈسکشن کمپلیٹ کر لیں۔ اور اس کے اندر کچھ ایسے لیسنز ہیں جو واقعی ہم سب کے لیے، یعنی اس وقت جس ماحول میں اور اس وقت جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، خصوصی طور پہ جو ہمارے جو آگے آنے والی جنریشنز ہیں، ان کے جو کچھ مسائل، جن کے خاص طور پہ جو ٹین ایج اور تھوڑی ینگ ایج کے بچے ہیں، ان کو یقینی طور پہ اس طرح کے مسائل سامنے آئیں گے۔ تو ان آیات میں ہمیں ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے، ان سارے فتنوں کو، ان سارے مسائل کو، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اپنے اوپر کلیئرٹی ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہی ہم اپنے آگے کے نسل کو کوئی کلیئرٹی پرووائڈ کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس اینگل سے ان آیات کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں۔ تو کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اسٹارٹنگ فرام کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ہم نے بات کافی ڈیٹیل میں کی تھی کہ سلم کا مطلب امن بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، اور پھر اٹ سیلف اسلام جو ہے وہی فرما برداری اور امن دونوں ہی کا یعنی آفر ایک امن دینے والا مذہب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے کہ اب ایز اے نیشن اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، ایز این امہ مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اس کا مطلب ہے کسی ایک انڈیویجول سے نہیں کہا جا رہا بلکہ پوری کی پوری قوم سے مخاطب ہو کے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر جو پورا کانٹیکس چل رہا ہے وہ چل ہی اس چیز کا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب جب کہ تمہیں ہر چیز اپنی ایک امہ کی حیثیت سے تمہیں اپنا آبجیکٹیو پتہ ہے، تمہیں اپنے سارے جو یونیفائی کر سکتی ہیں کوئی بھی امہ کو، یعنی کہ جو ایک یگانگیت جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ عطا کرنے والی چیزیں، وہ سب کچھ اب تمہیں مل چکی ہیں۔ کعبہ ہے ایک جس کے ذریعے سے تم جڑے ہو، یہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے جڑے ہو جو تمہیں گائیڈ دے رہی ہے۔ ان سب کے ساتھ ہی اب تم سے ڈیمانڈ جو اللہ تعالیٰ یعنی ہم سب سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پک اینڈ چوز والا معاملہ نہ ہو جیسا کہ پہلے کی قوم نے کیا تھا، پہلے کی امت نے کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل ہے۔ اسی کے ساتھ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہم نے پڑھا ہی تھا یہ بھی کل کہ یہ اصل میں کیا ہے کہ شیطان ہے جو کہ جو ہے وہ تمہیں وہی بات ہم نے پڑھی تھی نا کہ کس طریقے سے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے نہ بنو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں سے، یعنی جو اسٹارٹ اگر کوئی ہوتا ہے نا کہ کیا وجہ ہے کہ اس دین سے میں داخل ہونے سے کیا چیز روک رہی ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جو یہ ساری کیا کہنا چاہیے کہ پک اینڈ چوز والا جو معاملہ آتا ہے وہ آتے ہی کہاں سے ہے کہ یہ ہم نے کل ہی اس کو پورا ڈسکس کیا تھا کہ شیطان کا نقش قدم کیا ہو سکتا ہے، اور کس طریقے سے وہ انسان کو جو ہے وہ پہلے تو کچھ چیزوں کے اندر کہ چلو ٹھیک ہے یہ آسان ہے اور یہ مشکل ہے، یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں یہ کر لو اور یہ نہ کرو، ان چیزوں میں مبتلا کرتا ہے، شک میں مبتلا کرتا ہے، اور ایونچولی پھر دین سے بالکل ہی دور کر دینے والا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے کل دیکھی تھی چیزیں۔ اس کے بعد پھر اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی تھی، پھر بھی تم شیطان کے خطوات پہ چلتے چلتے فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر تم بھٹک جاتے ہو، سلپ کر جاتے ہو، تو پھر یعنی جب کہ تمہارے پاس ایک ہدایت کی کتاب بھی آ چکی ہے، تو پھر جان لو کہ اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، اللہ چاہے تو تمہارے اوپر تمہیں ابھی سزا دے دے یا جو بھی معاملہ تمہارے ساتھ کرے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، یا پھر بہرحال اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات ہم نے کیا پڑھی تھی کہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ مطلب وہ فیصلے کا دن خود ہی آ جائے۔ تو اس کے اندر بھی اب اگر ہم اس کو ایک اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں نا کہ تو یہاں پہ ہمیں ایک خوبصورت سی پوری نفاق کے جو سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے نا کہ کس طریقے سے انسان کے اندر کی جو یہ بیماری ہوتی ہے نفاق، وہ اسے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ کہاں سے کہاں تک لے کے جاتی ہے۔
تو وہی کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی سنسیئر بلیور، کمپلیٹ سبمیشن وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. لیکن یہ نفاق، شیطان کس طریقے سے ہمیں نفاق کی طرف لے کے جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو کوئی غلطی ہو گئی، کوئی سلپ کر گیا انسان، تو پھر اب اگلی چیز ٹھیک ہے، اگر سلپ کر کے پہلے سٹیپ پہ ہی واپس ہو جاتا ہے تو وہ سنسیئرٹی کی طرف واپس آئے گا. لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو اس کو ہم ایک ٹرمنالوجی آج کل بڑی استعمال کی جاتی ہے، پروکریسٹینیشن. تو یعنی آپ جو ہے بس ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا ابھی کر لیں گے، اچھا تھوڑا تو ابھی اور تھوڑا ٹائم گزر جائے، پھر ہم اپنے آپ کو بالکل صحیح کر لیں گے، اچھا یہ والا ہمارا ٹائم نکل جائے، پھر ہم پوری طرح جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائیں گے. مطلب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تسلی دیتے رہتے ہیں کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے، بس اب ہم اس کے بعد ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں گے. تھوڑا سا یہ تو بچے ابھی ہمارے چھوٹے ہیں، ابھی تو ہمیں ٹائم نہیں ہو رہا ہے. اب ذرا بچے بڑے ہو جائیں پھر دیکھیں گے، بچے بڑے ہو گئے پھر اب ان کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ ہے، ٹائم نہیں مل پا رہا، اچھا ابھی اور ہو جائے پھر دیکھیں. یعنی یہ تھوڑا پروکریسٹینیٹ ہمیں کرتا چلا جاتا ہے، سست کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ سیکنڈ سٹیپ جو نفاق کا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. پھر تیسرا سٹیپ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اب جو اصل میں ہمیں یہاں پہ جو آیت بھی پڑھنی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو اگلا سٹیپ ہے نا نفاق کا وہ بیان کر رہا ہے. اس آیت کو بھی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ذرا سٹیپ کو اگر ہم پہلے غور کر لیں کہ وہ کیا ہے کہ پھر اس کے بعد جب سستی آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے نا، جو جس بھی قسم کی نعمت موجود ہوتی ہے اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں بھائی یہ تو مطلب یہ پھر وہ انسان کے اندر کیا چیز آتی ہے، انٹینشنل نفاق جس کو کہتے ہیں نا، کہ وہ پھر مطلب جان بوجھ کے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے مطلب وہ نفاق کی وہ کیٹیگری آتی ہے جہاں پہ انٹینشن شامل. یعنی ابھی تک تو سستی تھی، پھر اب جو ہے اب تو بس اب ٹھیک ہے یہاں سے اب ہمارا اتنا ٹائم تو نکل ہی گیا ہے، تو اب کیا فائدہ، اب اگر ہیں تو بس نام کے مسلمان ہیں، اندر کیا چیز ہے وہ خود ہی ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے ہمیشہ. پھر اس کے بعد جو اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کفر کی طرف لے کے چلے جاتا ہے. اور یہ اسٹیپس ہمیں جو ہے نا سورہ منافقون کے اندر بھی بالکل اسی سیکوینس کے اندر ملیں گے. ہو سکتا ہے ابھی میں بہت کلیئر نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن وہاں پہ ان آیات کے اندر ہمیں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ابھی ہم انشاءاللہ جب یہ آیتوں کو پڑھ لیں گے نا تو بھی ہم تھوڑا سا کلیئر کر سکیں گے. ابھی تو 2 اسٹیپ تو ہم کیونکہ پیچھے آیتیں پڑھ چکے ہیں تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ انسان کوئی غلطی کرتا ہے، دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کو سستی میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان، اور پھر تیسرا اسٹیپ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سستی جو ہے وہ انسان کو اس مرض کو پختہ کرنے میں کام دیتی ہے. اب وہ کس پہ آ جاتا ہے، پک اینڈ چوز. ہر معاملے کے اندر جو ہے نا وہ سامنے آ بھی گیا ہے، واضح ہو بھی گیا ہے حق، لیکن اس کے باوجود پھر کیا اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں اب تو ماحول ہی نہیں ہے، اب تو یہ تو پرانے وقتوں کا دور تھا. یعنی وہ ہر چیز کو پھر جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ چیز اس کو جو ہوتی ہے نا ہر معاملے کے اندر اسے پھر کیا کہتے ہیں ایک اسٹیپ کر کے دین سے دور کرتی چلی جاتی ہے. اور چوتھی اسٹیپ کے اندر پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ کفر کی طرف چلے جاتا ہے. تو یعنی یہ ان کے اندر ایک اینگل سے اگر ہم دیکھیں نا آیات کے اندر تو نفاق کے جو ہے نا وہ سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے پروسیس بتایا ہے. لیکن اب ذرا ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ جب آج ہمیں پڑھنی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. پوچھو بنی اسرائیل سے کہ کتنی ہی نشانیاں ان کے پاس آئیں بالکل کلیئر، یعنی بینات لٹرلی کہتے ہیں کہ انتہائی کلیئر نشانیاں، بالکل ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جانے والی روشن نشانیاں ان کے پاس آ گئیں. لیکن وہ کیا تھے، انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ کہ وہ یبدل نعمت من بعد ما جاءتہ، جب کہ وہ آ گئیں انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا. تو پھر اب کیا ہوا، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں اور اللہ کی جو پکڑ تھی وہ بہت شدید تھی. تو یعنی ایک طرح سے وارننگ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے جاؤ پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اب جاؤ پوچھ لو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سزائیں دی، اور پھر جاؤ یہ بھی پوچھو کہ کس طریقے کی نشانیاں ان کے پاس آئیں. تو ظاہر ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا ہے کہ کیا کیا نشانیاں، کیسے معجزات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. پھر ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر وہ آتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرنے والے بن جاتے تھے. تو اللہ کہتا ہے جاؤ جا کے پوچھو کہ کیسی نشانیاں ان کے پاس آئی تھیں. لیکن اس کے بعد ان نشانیوں کے بعد بھی جب انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا، ابھی اللہ کی نعمت کو بدلا سے کیا مطلب ہے اس کو ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں. ان کو جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی
تھی. ایک تو ہم پڑھتے ہیں وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں کے اوپر تم اے بنی اسرائیل، اور یعنی کہ ایز اے نیشن کہہ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہ اس پوری نیشن کو، اس پورے قوم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت عطا کی تھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی. اور دوسری، اور یہ فضیلت کس بنا پہ عطا ہوئی تھی؟ وہ جو تورات ان کو دی گئی تھی، وہ جو کتاب، جو ہدایات، جو انسٹرکشنز دی گئی تھیں، جو انسٹرکشن مینول ان کو دیا گیا تھا، اس کی بنا پہ جو ہے وہ یہ سارے کا ساری جو ان کو فضیلت تھی وہ دی گئی. تو اب ایسی کنڈیشن کے اندر ہم کیا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ یبدلو، کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی. تو ظاہر ہے کہ اب یہاں اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے جاؤ پوچھو، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اصل میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو تم کیا سمجھتے ہو تم سے کہ تمہارے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ڈفرینٹ معاملہ کرے گا. اور اگلی بات یہ کہنا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے. تو اصل میں یہ وارننگ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ وارننگ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اگر تو جس طریقے کے ایکشنز بنی اسرائیل نے کیا تم بھی وہ کرو گے ایز اے نیشن، تو پھر جان لو کہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت شدید ہے. یعنی اب ہم ذرا سا اس کے اوپر غور کر لیں، بنی اسرائیل کو جو نعمت دی تھی اور پھر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، تو یقیناً ہمیں ابھی ہم پورا پڑھتے ہوئے ہی کیا آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امہ کو ہٹانے کے بعد اب جو ایک امہ تشکیل دے کے اور ان کو کھڑا کیا ہے، اور ایک ذمہ داری کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ کھڑا کیا ہے. وہ کیا مشن ہے؟ وہ شہادت علی الناس کا مشن ہے. اور یہ شہادت علی الناس کا مشن ایکچولی ہونا کیسے ہے، یہ پورا ابھی سورہ بقرہ کے اندر ہم ڈسکرپشن اس کی پڑھتے چلا رہے ہیں. پورا فریم ورک اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے اندر دے رہا ہے. تو اصل میں یہ اس کیٹیگری تک، یعنی شہادت علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہی دینے کے لیے لازمی ہے کہ اس کتاب کے سائے میں چلنا ہے، اس کتاب کے نور کے اندر کے اوپر چلتا چلا جانا ہے. جو لائٹ، جو روشنی، جو راستہ یہ کتاب دے رہی ہے اس کے اوپر چلیں گے تو اس کے بعد ہی پھر لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے بنیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہم خود ہی، اب یہاں پہ پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ پہلا اسٹیپ اس کے لیے ہوگا کہ ہم خود بالکل کلیئر ہوں کہ یہ کتاب ہم سے کہہ رہی ہے. اگر ہم کیا کریں گے، ہم صرف تلاوت اس کی کرتے ہیں اور اس کو برکت کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور صرف رمضان میں یہ کھل رہا ہے اور پھر باقی دنوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم کہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ اس کتاب کے اوپر چل کے یا اس کتاب کی ہی کوئی چیز یا اس کی کتاب کی روشنی جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے والے بنیں گے. شہادت علی الناس یہ کہہ رہے ہیں نا، لوگوں کے اوپر گواہ بننا ہے. تو گواہ کس طرح بننا ہے؟ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ اپنے عمل سے بھی کرنا ہے، اور پھر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے اوپر کیا فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو مجھ سے اگر ایک آیت بھی ہو. تو یعنی یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پوری اس امہ کے اوپر ڈال دی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو گائیڈنس ہمیں ملی ہے اس گائیڈنس کے اوپر ہمیں خود تو چلنا ہی ہے، یعنی ایز انڈیویجول پر ایز نیشن، اور اس کے بعد اس طرح سے چلنے سے، یعنی اس طرح چل کے دکھانا ہے پوری دنیا کو کہ پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلے کہ واقعی گائیڈنس کہتے کس ہیں. دنیا کے اندر اگر واقعی کامیابی حاصل کرنی ہے اور دین اور دنیا دونوں کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے تو واحد جو اس کا حل ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسی قرآن کے ذریعے سے گائیڈنس حاصل کرنا ہے. تو ظاہر فرسٹ اسٹیپ کے اوپر ضروری کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر ہمارا جو کنیکشن ہے وہ قرآن کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے. اگر ہمارا اپنا کنیکشن نہیں ہوگا، ہمارا اپنا کنیکشن صرف قرأت تک محدود رہتا ہے، عربی تک، جو کہ ہم لٹرلی کیا کہنا چاہیے کہ ہم تو اتنا جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے مطلب جب ہم سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے قرآن کے اندر، تو کس طریقے سے ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. ظاہر کنیکشن بننے کا مطلب یہ ہے کہ لازمی طور پہ یہ پتہ ہو کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ کنیکشن کریٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد جب یہ کنیکشن بنے گا تو پھر وہ عمل میں ڈلے گا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ بھائی پورا قرآن ابھی تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی ہم کیسے کر سکتے ہیں، کسی کو کیسے پہنچا سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر کر دیا، ایک آیت بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے تو اب یہ تمہارا یہ یعنی اس قرآن کا حق ہے کہ تمہیں اس کو دوسروں تک پہنچا دو، یعنی گواہی دینے والے بن جاؤ اس قرآن کے لیے. اور ظاہر ہے کہ اگر وہی بات پھر ساری چیزیں کتنی انٹر لنکڈ ہوتی ہیں کہ عمل کچھ بھی نہ ہو اور ہم دوسرے کو کوئی آیت یا کوئی بات بھی کر کے دکھائیں گے تو یقینی طور پہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. یا وہ کہے گا لو خود تو یہ ہیں اور باتیں جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں. تو وہی جو اس پورے جو ابتدا ہوئی تھی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑے ایلیکوینٹ ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، لیکن اصل میں کیا لد الخصام ہے.
تو اللہ نہ کرے کہ اس کیٹیگری کے اندر شامل ہو. تو وہی ہے کہ وہ نفاق جو ہے نا وہ اس چیز کو ایک تو دور کرنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سارے سیکشنز کے اندر اس سیکشن کے اندر خاص طور پہ جو ہم ابھی اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں حج کے بعد سے جس کی ابتدائی 200 اب آج ہم یہاں پہ اینڈ کریں گے, اس حصے کے اندر سورہ بقرہ کے اصل میں یہ جو مین بیماری ہے نفاق کی, وہ جب کسی ظاہر ایک انڈیویجول کے اندر ہو تو بھی اس کو دل کو بیمار کرنے والی ہوتی ہے, لیکن ایز اے نیشن جب پوری قوم کے اندر یہ نفاق پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے بھی وہ ایک طرح سے ناسور بن جاتا ہے. تو اس کی ایک تو اس کی وجوہات کو جاننا, پھر اس کو اور پھر اس کے جو کہنا چاہیے سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ اس کی کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہونی شروع ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ان دا اینڈ اس کے ٹریٹمنٹ کرنا. تو یہ تینوں چیزیں ہمیں ان آیات کے اندر جو ہے وہ نظر آ جائیں گی. اور اس کی ایک جو یہاں پہ ابھی ہم نے پڑھ لی وہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اس کا سمٹم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یبدل نعمت اللہ, کہ سمٹم کیا ہے کہ انہوں نے نعمت اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بدل ڈالا. تو یعنی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب یہ ظاہر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, ہم سے ہی کہہ رہا ہے نا. تو اب اگر ہمارا بھی وہ اس قرآن کے ساتھ جو اللہ کی نعمت دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے اس کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں ہوگا, اس کا یعنی وہ کنیکشن اگر ہم وہی بات ہے کہ بلڈ نہیں کر پائیں گے تو پھر لازمی طور پہ کیا ہوگا کہ جو مشن ہے اس سے ہم جو ہے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے. تو یہی ہے کہ اسی چیز کو کہتے ہیں یبدل نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دینا. تو یہی چیز اصل میں کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہم بات کریں نا نفاق کی, کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہاں ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئے, لیکن جب ہم ظاہر ہے کہ جو ہماری گائیڈ ہے, جو ہمارا قرآن ہے, جو ہم سے جو چیزیں ڈیمانڈ کر رہا ہے وہاں پہ وہ جب وہ ہم سے کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ, تو وہاں پہ آ کے نہیں بھائی یہ چیزیں تو اب ٹھیک ہے, مطلب کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں نا لوگوں کے کہ ٹائم نہیں ہے اتنا کہ ہم اتنا قرآن کا علم حاصل کریں یا قرآن کے اوپر اتنا وقت لگائیں, تو یہ تو بہت مشکل. تو ایک تو چیز ہم اس چیز کو بھی تھوڑا سا ایک تھوڑی چھوٹی سی بات اس کے اندر رکھ لیتے ہیں, انشاءاللہ سب کے فائدے کے لیے ہو جائے گی, اور میرے اپنے لیے سب سے پہلے ہوگی کہ یقینی طور پہ ہر ایک کے پاس ایک جیسا کہ حالات اور ایک جیسے معاملات نہیں ہوتے ہیں. ہر ایک اپنے ایک الگ قسم کے ظاہر ہے کہ اس کے اپنے سرکمسٹنسز الگ ہیں, اس کے پاس وقت الگ ہے, اس کی صلاحیت الگ ہے, اس کی انرجیز بالکل الگ ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے سے کمپیئر کریں کہ بھائی اس میں فلاں تو اتنا علم ہے اس کو تو, اور ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, ہم تو بالکل ہی یعنی ہم تو واقعی ایک لفظ کا بھی نہیں جانتے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. تو یہ اگر ہم سوچتے ہیں تو پھر اگلی بات کیا چیز ہوتی ہے, وہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں پروکریسٹینیشن کا شکار سست کر دیتا ہے. بھائی ابھی تو وہ اتنا زیادہ ہے, کیسے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں سے ہم سست پڑھنا شروع ہوتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ ایونچولی پھر ہم اتنا ٹائم گزار دیتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے وہ بالکل ہی اس رستے کے اوپر ہی جانا نہیں چاہتے. تو اس چیز کے لیے پہلی چیز کیا کرنی ہے, بس ہم اپنا ہر ایک کا, کیونکہ پاتھ ہر ایک کا رستہ اپنا الگ ہوگا, تو اور کوئی جو ہے وہ بہت تیزی سے چل سکتا ہے, اس کے اوپر کسی کے سرکمسٹنسز نہیں ہے اس کے کسی کے پاس اتنا ٹائم. تو جتنا بھی بہرحال ہم اپنے مصروفیات کو جانتے ہیں, ہم اپنے سچویشنز کو سمجھتے ہیں, تو ہر ایک اپنے لحاظ سے, میں اپنے لحاظ سے, آپ اپنے لحاظ سے, بہرحال مقصد کیا ہونا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کنیکشن کو اضافہ, ہر دن ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. ہر دن ہم اس میں کچھ آگے بڑھنے والے ہوں, ہر دن کچھ علم میں ہمارا جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. میں ابھی واقعی سوچ رہی تھی سورہ بقرہ جب شروع کی تھی, تو سورہ بقرہ اتنی دفعہ کروائی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہو جائے گی. لیکن اب جب یہ کرنا شروع کیا, خاص طور پہ جب انسان یہ نوٹس کی طرح سے کچھ لکھنا شروع کرتا ہے نا, تو پھر ہوتا ہے کہ اچھا چلو تھوڑا سا اور پڑھ لیں. اور اتنی الگ طریقے سے چیزیں واقعی اب سمجھ میں آ رہی ہیں, اتنے سارے کانسیپٹس ہیں جو مختلف جگہوں سے شاید پہلے سے تھے ذہن میں, لیکن جب ہم کچھ آیات اللہ کی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے وہ سیکوینسنگ ہوتی ہیں ان کانسیپٹ کی, پھر چیزیں واقعی واضح ہوتی ہیں ذہن کے اندر, شعور کے لیول کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ واقعی کس طرح کی یہ جرنی ہے نا, کہ یہ تو قرآن جو ہے وہ ایسی جرنی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور یہی سب سے زبردست بات ہے, کیونکہ ہم جب دنیا کے اندر کوئی علم حاصل کرتے ہیں نا, تو ہماری ہر کسی کو جیسے کسی بھی گریڈ کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا 1 سال کے بعد اس کا امتحان ہوگا, اس کو پاس کرنا لازمی ہے, ورنہ آپ آگے نہیں جا سکتے. یعنی ہماری جو ہر سال کی جو جرنی ہے اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہوگا. چلو یہ تو چھوٹے چھوٹے ہو گئے, اب آپ اسکول کی پوری لائف دیکھ لیں, کالج کی پوری لائف دیکھ لیں, پھر یونیورسٹی کی پوری لائف دیکھ لیں. آپ ہر جگہ پہ علم کو جو ہے نا کسی نہ کسی رزلٹ سے اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن قرآن کا جو علم ہے وہ واحد علم ہے جو کہ جس کا کوئی رزلٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ بس مطلب یہ کنٹینیوس جرنی، آپ چلتے جائیں، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ بس آپ آج ہم نے بڑا پورا اب ہم نے بالکل پورا کمپلیٹ قرآن، یعنی پورے ٹائم لگانے دینے والے لوگ، اپنی پوری زندگیاں لگا دینے والے لوگ، وہ بھی کیا بات کہتے ہیں، مطلب کہ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس جتنا علم آتا ہے اتنا ہی وہ ہمبل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا اب مجھے سمجھ آنا شروع ہوا ہے، تو مطلب یہ تو قرآن کی جو مطلب جو علم ہے اس کی یہ کیفیت ہے۔ اور اسی طرح سے ابھی میں سن رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بلکہ حضرت عمر کا کیا ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا ایک، پہلے تو اس کو ہی دیکھتے ہیں نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے حالات جب بتا رہے تھے تو کہا صحابہ سے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو صحابہ جو ہے وہ ایک دم سے مطلب حیران اس بات پہ، اتنے شدید شوق میں آ گئے کہ اچھا علم اٹھا لیا جائے گا، جبکہ انہوں نے کیا بات کی فوری طور پہ کہ نہیں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور ہم تو اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ علم اٹھا لیا جائے۔ مطلب علم کو انہوں نے کس چیز سے جا کے اٹیچ کر دیا تھا، ان کا علم جو ہے وہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ علم کے اندر جو ہے وہ سائنس اور میتھس اور یہ والی چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، انہوں نے فوری طور پہ کیا سمجھا کہ قرآن تو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو جائے گا، اور پھر ہم قرآن خود بھی پڑھ رہے ہیں، ہم آگے اپنے بچوں نسلوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، تو یعنی یہ کانسیپٹ تھا اصل میں ان کا کہ علم کس طریقے سے چیز ہی اصل میں قرآن کا علم ہے۔ اور مطلب یہ جو پورا ایک سسٹم تھا نا واقعی کہ قرآن کو کس طریقے سے اس جرنی کے اوپر کس طریقے سے چلنا ہے، ان لوگوں نے کس طرح کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اس کے بعد کے لوگوں نے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے پاس جس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے ہمیں واقعی وہ یہی ہے۔ مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں، کچھ اسکالرز ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ بس بہت اچھے سے جو ہے وہ علم حاصل کریں، اور ہم تو جو ہے وہ دنیا کے کام کر رہے ہیں اور ہم تو دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مطلب سمپل سی ہم واقعی ایک منٹ کے لیے اپنے بارے میں ہی سوچیں کہ ہم کہتے ہیں دنیا کے علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، جو اصل حقیقی دنیا گزارنے کے لیے جس علم کا حاصل کرنا ضروری تھا اس کے لیے ہمارے پاس کیسے نہیں ہے ٹائم۔ بہرحال یہ وہی بات ہے کہ پرائرٹیز کی بات ہو جاتی ہے کہ اصل میں ہم نے ما تقدم ما تاخر، کہ کس چیز کو ہم نے آگے رکھا اور کس چیز کو پیچھے کر دیا۔ تو یعنی یہ کتنی اہم چیز ہے اصل میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے، اور یہ نفاق کی سب سے جو کہتے ہیں اگر ہمیں ٹریٹمنٹ چاہیے نا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے، تو اس کے لیے اس علاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہمیں وہ دے دیا ہے وہ قرآن ہے، یعنی وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے ساتھ اگر کنیکشن جو ہے وہ بالکل صحیح ہوگا تو پھر یہ والی پاسبلٹی جو ہے ہمارے پاس ہو سکتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے جو معاملہ کیا ویسا ہم نہ کریں، اور وہ کیا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں اور اس مشن کو اپنے سامنے کلیئر رکھیں، تو پاسبل ہے کہ ہم جو ہے صحیح راستے کے اوپر چل سکیں گے۔ اچھا جی، اگلی بات پھر دوبارہ آپ دیکھیں کتنی سیکوینسنگ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ بات کیسے بیان کرتا ہے، کیسے کانسیپٹس ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اگلی بات کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوبصورت بنا دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو کہ ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن ان کی کیا کیفیت ہوگی، جو تقوی جنہوں نے اختیار کیا تھا وہ ان کے اوپر ہوں گے، فَوْقَهُمْ لٹری ان کے اوپر ہوں گے۔ آج یہ اپنے آپ کو ان کا لیڈر سمجھتے ہیں، آج یہ اپنے آپ کو ایج پہ سمجھتے ہیں، آج یہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر کسی کیلکولیشن کے، بغیر کسی آڈٹ کے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سمجھنے کے کانسیپٹس ہیں۔ سب سے پہلی چیز اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ بات یہاں پہ کیا ہو رہی ہے نفاق کی ہو رہی ہے، تو یہاں لٹرلی اس دور کے اندر بھی سوچیں ہم کہ جو صحابہ کے دور میں جو منافقین تھے ان کا جو سب سے بڑا وہ تھا، وہ شروع میں ہی سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب وہ کیا کرتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں ایسے ہی جیسے کہ یہ بے وقوف ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف لائیں، کیا ہم ایسے ہی مان لیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ مطلب لٹرلی وہ کیا مومنین کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ تو اتنے پاگل، یہ اتنے بے وقوف ہو رہے ہیں کہ جب دیکھو مال اپنا لیے چلے آ رہے ہیں، جب دیکھو جو ہے وہ جہاد کے راستے کے اوپر نکلے چلے جا رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کیے جا رہے ہیں، ہماری بات سنتے آرام سے گھروں کے اندر بیٹھتے تو ٹھیک تھا۔ تو یعنی یہ پورا جو کانسیپٹ تھا وہ کیا کہ وہی جو آخری سٹیج ہوتی ہے نا نفاق کی، جو کہ انسان کو کفر، لٹرلی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے یہ جو اس کی ایک تو
ریزن وہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی اتنی محبوب، اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اتنے مطلب اس اسٹیٹ سے وہ بالکل یعنی اتنے الٹیمیٹ لاس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ لٹرلی کفر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں نفاق سے، اور وہاں پہ جب اس کنڈیشن کے اندر آتے ہیں تو پھر وہ مومنین سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اور نفرت کیوں یہ ہماری طرح نہیں ہے، کیوں یہ اس طرح سے، مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح دنیا کے بارے میں نہیں سوچ رہے، یہ کون سی جنت اور کون سی دوزخ کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھو دنیا تو اچھی نہیں ہے نا، ان کی دنیا تو بیکار ہوئی ہے. تو اس پر یہ جو چیز ہے ان کو جو ہے نا موقری یہ مذاق اڑانے کی طرف لے جاتی ہے. جو بھی سنسیئر بلیورز ہیں ان کے بارے میں یہی ایک تھا نا، عبداللہ بن ابی کا بھی اسی طریقے کا قول تھا کہ وہ کیا کہتا تھا کہ ان کے اوپر خرچ کرنا چھوڑ دو، یہ خود ہی ادھر ادھر ہو جائیں گے، خود ہی یہ سارے بالکل تتر بتر ہو جائیں گے. تو یعنی اس کا کیا خیال تھا عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا مدینہ کے اندر، اس کا خیال یہ تھا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے یعنی لٹرلی نعوذ باللہ کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں نعوذ باللہ. تو مطلب تو اگر ہم ان کے اوپر نہیں خرچ کریں گے تو یہ تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی چیز کے اوپر بھی نہیں کھڑے ہوں گے. تو یعنی یہ ان لوگوں جو لٹرلی جو نفاق کا ایک جو کہنا چاہیے مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تو ایک بیماری کے اندر ہیں، باقی بھی سب کے اندر یہی، باقی سب کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو لٹرلی اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ مومنین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح ہی ہو جائیں کسی طرح سے. تو اس لیے پھر ان کا وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کے اندر ان کا مذاق اڑانا ہے. تو ایک اینگل اس کا یہ ہو گیا، لیکن اور بھی اس کے اندر اینگل ہو سکتے ہیں. ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا یہ کیا سکھائی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اللہ مومنین نہیں تو تھے، مومنین سے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا یہ دعا کرتے ہیں، اور ان کی کتنی تعریف کی تھی کہ جو اس طرح دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف کافروں کے لیے دنیا کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے. تو یعنی وہاں تو اس دعا کے اندر تو ہم اللہ سے دنیا کی اچھائی اور آخرت کی اچھائی دونوں مانگ رہے تھے نا. تو آخر ایسا کیوں ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف الذین کفروا کا ورڈ استعمال کیا کہ صرف ان کے لیے، جبکہ اور اگر ہم سورہ آل عمران کے اندر ابھی ہم جائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات. تو یعنی لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہیں وہ بش. لیکن یہاں کا کانٹیکسٹ ہم سمجھ لیں، یہاں کا کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ کس طریقے سے نفاق جو ہے وہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. اور وہ جو نفاق کی جو مین ریزن یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی سے محبت ہے. دنیا کی زندگی اتنی بیوٹیفائی ہو جاتی ہے کہ پھر آخرت کا کانسیپٹ ہی پیچھے چلا جاتا ہے. پھر آخرت یاد ہی نہیں رہتی، پھر سب کچھ کیا ہے بس دنیا کی کامیابیاں ہیں، دنیا میں اچھا مل جائے، مطلب ہر چیز بس ہمیں جو ہے نا وہ گھر اچھا ہو، اگر ریسورسز اچھے ہوں، مال مل رہا ہو، بزنس اچھے چل رہے ہوں، اولاد ہماری اچھی جگہوں پہ پڑھ رہی ہو. اچھا امریکہ میں اب تو اچھی جگہوں پہ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے امریکہ اور برطانیہ میں کہیں ایسی جگہوں پہ، کینیڈا میں کہیں سیٹلڈ ہو. تو مطلب یہ کانسیپٹس جو ہے نا وہ صرف اچھا ایسی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو غلط سوچ ہے، مطلب صرف یہ سوچ ہے اپنا جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اصل میں رزق کی بات اگر ہم کریں تو رزق میں تو ہماری ہر چیز شامل ہوتی ہے نا. رزق ہماری اولاد بھی ہمارا رزق ہے، ہمارا وقت بھی ہمارا رزق ہے، ہماری صلاحیتیں ہمارا رزق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی پروویژنس دی ہوئی ہیں ان سب پروویژنس کے لیے صرف اور صرف الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا یہاں اللہ ذکر کر رہا ہے. وہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ان کے پاس کیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، دنیا کمانا ہے بس. یعنی اس کے علاوہ کوئی نیت شامل ہی نہیں ہوتی کسی بھی طرح کی. آخرت کس طرح کی بنے گی، اس ججمنٹ ڈے جو آخر میں آنے والا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود ہی اللہ تعالیٰ آ جائے آسمان سے اتر کے اور فرشتے اس کا عرش اٹھائے آ جائیں. تو مطلب وہ اس دن کیا حال ہوگا، اس دن کیا جواب دہی کرنی ہوگی، اس دن اپنے عمل کا کس طرح جواب دینا ہے، اس کی کسی بھی قسم کا کوئی ذرہ برابر احساس نہیں ہے. تو یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہا ہے. اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے قیامت کے دن وہ اصل میں ان کے اوپر ہوں گے. تو یعنی دنیا میں یہ جتنا بھی مذاق اڑا لیں، جتنا بھی ان کو نیچا سمجھ لیں، لیکن بہرحال آخرت میں اللہ جو ہے وہ ان کو اوپر پہنچا دے گا. کن کو؟ جو کہ ایمان لے آیا اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا. اچھا جی، پھر اگلی جو بات اللہ کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ رزق دیتا ہے جتنا چاہتا ہے بغیر کسی آڈٹ، بغیر کسی
ٹیسٹ بغیر کسی، یعنی جو ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بھی چیز کسی کو دینا ہے تو بھائی پہلے ٹیسٹ ہوگا، انٹرویو ہوگا، پھر یہ والی آپ کو پوسٹ ملے گی، پھر یہ آپ کو یہ والی چیز جو ہے نا آپ کو اسی وقت ملے گی، آپ پہلے اپنے آپ کو کوالیفائی تو کر کے دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی کوالیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں لٹرلی عطا کی ہوئی ہیں یا جتنی ہمیں پروویژنس ملی ہیں، چاہے وہ اولاد اور یہ ہم نے جو باتیں کی رزق کے اندر، تو یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے. تو اب یہی ہے کہ اگر جو لوگ یہی ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنا الٹیمیٹ پرپز بنا لیا ہے، وہ مقصد سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، تو پھر وہ یہ جان لیں کہ بہرحال اللہ تو ہر ایک کو دے رہا ہے. وہ دنیا جو صرف دنیا کو مانگنے والے ہیں، دنیا کی چاہ رکھنے والے ہیں، ان کو بھی دنیا تو مل جائے گی، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ان کو بھی دے دے گا. لیکن جو اصل میں ایمان لانے والے اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جو ہے وہ قیامت اور آخرت کا صرف وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے. اچھا جی، اب یہ آخری بس ہم آیت آج اتنی، بلکہ ایک اور ہے اس کے بعد شاید یہ آیت تھوڑی سی ایسی ہے جس کو ہم تھوڑا ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ذرا سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یعنی ابتدا کی بات ہے. کان پہلے تھے، کبھی ابتدا کا یہاں پہ کہیں مطلب نہیں لگتا، لیکن کانا جہاں پہ آ جاتا ہے نا تو پاسٹ کی کوئی بات ہوتی ہے. تو پہلے جو ہے وہ انسان، تمام کے تمام انسان امۃ واحدہ تھے، ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبیوں کو اٹھایا، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اچھا اب یہاں پہ ایک منٹ کے لیے رکتے ہیں. پہلی بات، پہلا اسٹیٹمنٹ اللہ کی کیا ہے کہ ابتداً، یعنی جب انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو جو ان کی نیچرل اسٹیٹ تھی، ہوتی ہے نا ایک نیچرل، ایک فطری جو ایک اسٹیٹ تھی انسانوں کی ایز اے قوم، ایز اے گروپ، وہ کیا تھی؟ ایک امت، ایک امت کے طور پہ تھے. اور امت ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا، کتنی دفعہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ امت کا مطلب ہی کیا ہے کہ کوئی مطلب کسی ایک مشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اب وہ کوئی ایک مشن لے کے پورا ایک سامنے رکھ کے، اور ایک گائیڈ لائنز تھیں جو کہ پہلے ہی دے دی گئی تھیں، ان گائیڈ لائنز کے ساتھ انسانوں کو بھیجا گیا تھا. اور وہ ایک ہی امت، ایک ہی طریقے کے اوپر چلنے والے تھے، ایک ہی رستہ ان کو پتہ تھا. اور وہ کیا رستہ تھا؟ وہ جو اصل جو کہ جس کو جو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو اس دنیا کے اندر خوف اور رنج لاحق نہیں ہوگا جو کوئی پیروی کرے گا میری اس جو کچھ بھی میں نے ہدایت عطا کی ہے اس کی. تو یہ ہر ایک، یعنی انسانوں کی، یہاں انسان کی باتیں، انسانوں کی جو فطری اسٹیٹ تھی، یعنی جہاں پہ انسانوں کا مطلب کیا ہے، جہاں پہ گروپ کے طور پہ، ایک قوموں کے طور پہ جب انسان رہ رہے ہوتے ہیں تو ان سب کی جو نیچرل اسٹیٹ تھی وہ کیا تھی کہ وہ ایک ہی امت، ایک ہی مشن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد جب پھر آہستہ آہستہ وقت گزرا تو پھر کیا ہوا کہ پھر وہ اسٹیٹ انہوں نے کھونی شروع کر دی، ان کے درمیان اختلافات شروع ہوئے. اور جب یہ اختلاف شروع ہوئے تو پھر اللہ نے کیا کیا، اس کو یونیفائی، دوبارہ ری یونیفائی کرنے کے لیے، دوبارہ سے ایک امت بنانے کے لیے اللہ نے کیا کیا، فبعث اللہ نبیین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اٹھایا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اور پھر ان کے ساتھ کتاب دی، حق کے ساتھ. حق جو ہے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پرپس کو بھی کہتے ہیں، یعنی کوئی مقصد بھی ہے اور سچائی بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر کور ہو رہی ہوتی ہیں. تو یعنی ایک خاص مقصد دے کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتابوں کو بھیجا ان انبیاء کے ساتھ. اور وہ مقصد کیا مقصد تھا کہ وہ جو نیچرل اسٹیٹ ہے قوم کی پورے انسانوں کی، اس نیچرل اسٹیٹ کی طرف واپس لے جایا جائے. وہ کیا اسٹیٹ تھی کہ وہ جو ان کا مشن ہے وہ ان کو یاد دلا دیا جائے، کہاں انہیں جانا ہے وہ یاد دلا دیا جائے. یعنی وہ دنیا کے اندر جب آئے تھے تو ان کو اصل میں جو مقصد دیا گیا تھا دنیا میں رہنے کا، وہ کیا کہ اللہ کے ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اور آخری ان دا اینڈ ان کو کہاں پہنچنا ہے، ظاہر کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ چیز سے بتانے کے لیے اللہ نے جو نا انبیاء کو بھیجا. ظاہر کہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا دونوں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس رستے کے اوپر چلیں گے ان کو بشارت دینے والا، اور جو اس سے ڈیویٹ ہونا شروع ہوں گے، جو ڈفرینسز پیدا کریں گے، جو آپس میں اختلافات کریں گے، جو ڈویژنس کریں گے، تو ان کے لیے یہ رسولوں کا کام کیا تھا کہ یہ ڈرانے والے تھے. اچھا اب اس جگہ پہ پھر دوبارہ سے رکتے ہیں. اور پھر جو اس وقت دنیا کے اندر کچھ سوالات ہیں اس سے متعلق، اور جو کانسیپٹس اس وقت جو دنیا کے اندر موجود ہیں نا، ان کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اور پھر اب جو ہے وہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو سب سے پہلی جو ہے وہ کیا بات ہوتی ہے کہ بھائی جو لوگ عمومی طور پہ ایک تھیوری پیش کرتے ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر تو اتنا زیادہ کانفلکٹ ہے،
اتنی زیادہ لڑائی جھگڑے اور اتنا زیادہ مطلب ہر چیز ہی بالکل الگ الگ ہے، اور مطلب انسان کوئی ساتھ تو کبھی رہ ہی نہیں سکتے، اور خاص طور پہ قومی ہو جائیں تو پھر ان کے تو انٹرسٹ ہی بالکل الگ ہیں، تو ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ وہ کبھی ساتھ رہیں ان میں تو بس لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں. یعنی یہ سب یہ جو کانفلکٹس ہیں نا، تو یہ کانفلکٹس بتا رہی ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی نیچرل اسٹیٹ جو ہے وہ فطری اسٹیٹ یہ ہو کہ وہ امت واحدہ ہوں. تو وہ اس بات کو کس چیز کے ساتھ ریجیکٹ کرتے ہیں، کس تھیوری کے ساتھ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے نا، اتنی ڈویژنز، اتنی لڑائی جھگڑا، اتنا سب کچھ، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسانوں کی نیچرل اسٹیٹ ہو. دوسرا ایک اور جو کانسیپٹ آتا ہے وہ تو بہت ہی عجیب ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے وہ چلڈرن آف گاڈ کہتے ہیں نا. یہ ہمارے تو ہو سکتا ہے اسلام کے اندر نہ کہتے ہوں، لیکن دوسرے مذاہب کے اندر جو دینی ادیان ہیں دوسرے، ان کے اندر تو خاص طور پہ یہ والی چیز آتی ہے کہ ہم سب کے سب جو ہے وہ چلڈرن آف گاڈ ہیں. اور اصل میں جو ہوا ہے نا مسئلہ، وہ تو ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے، جب انبیاء آئے، جب انسان آئے نا اس طرح سے، انبیاء آئے مختلف قسم کے، موسیٰ علیہ السلام آئے، اور دوسرا جو ہے حضرت عیسیٰ آئے، یا حضرت نوح علیہ السلام آئے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہ لوگ تھے جن کے آنے کے بعد اصل میں جو ہے وہ کانفلکٹس پیدا ہوئے. تو مطلب یہ الٹا ہی بالکل ایک کانسیپٹ نہیں آ گیا سامنے ہمارے. اچھا، یہ جو کوائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو جو ہے وہ چلڈرن آف گاڈ والی جو بات تھی، وہ تو اتنی بات تو جو ہے وہ کچھ اللہ کو ماننے والے لوگوں نے کی تھی، لیکن اس کے بعد والا جو حصہ ہے نا، وہ ہمارے جو اللہ ہی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی تو ہونے کی ضروری نہیں ہے، مطلب کسی خالق کا ہونا ضروری نہیں ہے، کائنات تو ایسے ہی پیدا کر دی گئی ہے. تو جو بعد والا حصہ ہے نا اس کا، کہ یہ جو انسان آئے اور پھر اس کے بعد لوگوں میں ڈویژنز ہو گئیں اور اختلافات ہوئے اور سب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، تو یہ تو ان کی وجہ سے ہوئے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو لے کے چلے ہمارے ایتھیسٹ بھائی لوگ ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں، تو خدا تو کوئی ہے ہی نہیں، خدا کا ہی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اب دنیا کے اندر کانفلکٹس ہو رہے ہیں، ہسٹری پڑھ رہے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں، تو اب اللہ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے، تو اب دنیا کو ہی اسٹڈی کر کے، انسانوں کو اسٹڈی کر کے پھر جو ہے وہ نتیجے اخذ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا نتیجہ جو ہے وہ یہ تک پہنچے کہ بھائی یہ تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اصل میں سارا کانفلکٹ ہوا. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ اب ہمیں ان کا جواب کس طرح سے دے رہا ہے، کتنا کلیئر جواب دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابتداً تو سب کے سب ایک ہی تھے، نیچرل اسٹیٹ تمہاری یہی تھی. انبیاء کو جو اللہ نے بھیجا وہ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اس نیچرل اسٹیٹ سے جب بھی ڈیویٹ ہونا شروع ہوئی قومیں، اور وہ اپنی ایک ہوتے ہیں نا کہ ڈسٹرکشن کے پاتھ پہ چلنا شروع ہو چکی تھی، یعنی وہ اپنے لیے انہوں نے تباہی کا فیصلہ کر دیا، تو پھر اللہ نے انبیاء کو اٹھایا تاکہ یہ انبیاء ان کو اپنی ہی ہاتھوں تباہی سے بچا سکیں. یعنی وہ قومیں جو اپنے آپ کو تباہی میں مبتلا کر رہی تھیں، یہ انبیاء انہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے بھیجے تاکہ وہ جو اس رستے کے اوپر چل رہی تھیں، اپنے آپ کو جو تباہی کی طرف لے جانے والا رستہ تھا، اس سے ان کو روکیں اور انہیں واپس سے اپنی نیچرل اسٹیٹ کی طرف لے کے آ جائیں. وہ کون سی اسٹیٹ تھی؟ امت واحدہ کی اسٹیٹ تھی، ایک امت کی اسٹیٹ، ایک مقصد، ایک ہی جو گائیڈ لائن اللہ کی طرف سے جتنی بھی آتی رہی ہیں وہ سب ایک ہی تھی. ان سب میں ایک ہی بات کی گئی تھی، کوئی نئی بات کہیں پہ بھی نہیں ہوئی. طریقے مختلف ہو سکتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے، حالات کے مطابق، ان سب چیزوں کے متعلق، لیکن بہرحال جو اصل دین تھا وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. دوسری اچھا ایک اور چیز بھی تھوڑا سا میں نے مس کر دی کہ یہ جو یہ بات کرتے ہیں نا، جو خاص طور پہ جو ایتھیسٹ جب اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، یا ایون دوسرے بھی بڑی فلسفے کے اندر وہ بات کرتے ہیں کہ یہاں تو کانفلکٹ جو ہے وہ جو کانفلکٹ ہم کسی بھی اختلاف کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اختلاف تو انسانوں کے اندر، یعنی انسان کی جو نیچرل اسٹیٹ ہے وہ اختلاف کی ہے. وہ تو ہر وقت بس اختلافی اسٹیٹ میں رہتا ہے. جو اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، ان کا کانسیپٹ کیا آ جاتا ہے کہ ان کی جو نیچرل اسٹیٹ ہے وہ لڑائی جھگڑے کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو کیسے کہاں کیسے اس تھیوری کے اوپر پہنچتے ہیں کہ انسانوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مرد اور عورت ہے، تو ایک فیملی کے اندر تو مرد اور عورت میں ہمیشہ سے اختلاف ہے. اور کس کی جنگ ہے؟ اصل جنگ جو ہے وہ کس چیز کی؟ حقوق و فرائض کی جنگ ہے. ہر ایک اپنے حقوق مانگ رہا ہے اور ہر ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے. اور پھر اس کے اندر پہ کیا ہے کہ جب اور ہر ایک کی اپنی اپنی بایس ہے. جو مرد ہے وہ اپنے حساب سے سوچے گا، جو عورت ہے وہ اپنے حساب سے سوچے گی، اور وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر وہ کانفلکٹ تو ہمیشہ برقرار رہے گا. پھر دوسرے 4 قسم کے کانفلکٹ ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں. جو دوسرا قسم کا کانفلکٹ ایک ہم حکومتیں ہیں اور دوسری عام عوام ہیں.
تو ان کے درمیان بھی اختیارات کی جنگ ہے مستقل. گورنمنٹ کہے گی کہ نہیں ٹیکسز زیادہ ہونے چاہیے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے اور یہ قوانین ہونے چاہیے. عوام کہے گا نہیں بھائی ہمیں تو اتھارٹی نہیں چاہیے, ہم تو جو چاہیں کریں. تو مطلب ہر ایک اپنے لحاظ سے بائسڈ ہو کے جو ہے وہ اپنے معاملات کو چلانا چاہتا ہے. پھر اسی طرح سے کیپٹل اور لیبر کے درمیان کانفلکٹ ہے جو مستقل میں موجود ہے. وہ کیا ہے کہ جو ہے جو جس کے پاس پیسہ ہے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام کروائے, اور جو امپلائی ہے وہ کہتا ہے کہ باہر کام کیے بس مجھے پیسہ ملتا چلا جائے. پھر اور جو آخری جو کانفلکٹ ہے جو مستقل ہم میں سے ہر ایک جس کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے وہ ہماری جسم اور روح کا کانفلکٹ ہے. جسم اور روح, ہمارا جسم جو ہے وہ چاہتا ہے بس جتنی عیاشی مل جائے اس کو اتنا ہم کرتے چلے جائیں, جتنی انٹرٹینمنٹ مل جائے ہم وہ اس کے اندر لگیں, یعنی ہمیں کام نہ کرنا پڑے, ہمیں محنت نہ کرنی پڑے, ہمیں غذا بیٹھے بیٹھے یعنی جو بھی ہمارے جسم کی ڈیمانڈ ہے, نفس کی ڈیمانڈ ہے, بس وہ ڈیزائر وہ پوری ہوتی جائیں, جتنی زیادہ ہوتی جائیں اتنی زیادہ وہ بڑھتی بھی جاتی ہیں. اور پھر ایونچولی کیا ہو کہ جبکہ دوسری طرف جو روح ہے وہ اس کی اپنی وہ ایک کانفلکٹ کے اسٹیٹ کے اندر ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو بھی اپنی غذا حاصل ہوتی رہے, اور اگر وہ مل رہی ہے تب تو وہ باقی ساری چیزوں کو جب نیوٹرلائز کرتی ہے, ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نفسی کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ کچھ اس کے علاوہ بھی یقیناً بہت سے ہوں گے. لیکن ان کانفلکٹس کو دیکھ کے پھر نتیجہ کیا نکالا گیا کہ اب یعنی انسان کی جو نیچرل اسٹیٹ ہے وہ تو لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہے. تو بہرحال اب اس چیز کو لے کے ہم چلتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کیا اس کی ایک تو ریزن کیا بتاتا ہے, یہ اختلاف ہوئے کیوں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دے گا, اور نیچرل اسٹیٹ اصل میں کیا تھی. تو یہ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری تفصیل ہمیں سمجھا دے گا. کہ پہلی بات تو ہم نے کر ہی لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہماری نیچرل اسٹیٹ اصل میں جو ہے وہ ایک نفس ایک امت واحدہ کی تھی. لیکن ہوا کیا وجہ ہوئی اختلاف ہونے کی؟ وہ جو کہتے ہیں کہ نیچرل اسٹیٹ کانفلکٹ ہے, یا یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اتنی زیادہ لڑائی ہے, اتنا زیادہ جھگڑے ہیں, تو یہ تو اصل میں انبیاء کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو یہ ان سب کا جو جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, یہ سارا یہ کوئی ایسی یہ ساری تھیوریز جو کوئی بھی اس طرح کی پیش کر رہے ہیں, ان سب کو ایک سائڈ پہ کر کے اللہ کا جواب کیا ہے کہ نہیں ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ نا انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم الناس فیما اختلفوا فیہ. اللہ تعالیٰ نے اصل میں جو انبیاء کو بھیجا وہ کس لیے؟ تاکہ وہ فیصلہ کرنے ان لوگوں کے درمیان جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے. تو یعنی وہ جو تھوڑا سا جو بات پہلے کرنی چاہیے تھی وہ بعد میں ہو رہی ہے, لیکن بہرحال یہی ہو گئی. سمجھ لیں دوبارہ سے میں ریپیٹ کر کے پھر آخر میں یہاں تک پہنچوں گی کہ نیچرل اسٹیٹ کیا ہے, امت واحدہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء جب انسان ڈیویٹ ہونا شروع ہوئے, جب ان کے درمیان اختلاف ہونا شروع ہوا, تو پھر اللہ نے انبیاء کو اٹھایا مبشرین و منذرین بنا کر, تاکہ وہ اس اختلاف کا فیصلہ کر دیں, وہ واپس انہیں اس امت واحدہ کی اسٹیٹ تک جو ہے وہ لے کے چلے جائیں, بنا دیں ان کو, انسانوں کو دوبارہ اس اسٹیٹ کی طرف, یعنی ان کو سمجھا دیں کہ اصل تمہارا مقصد کیا ہے. تو یہ ایک انبیاء کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور دوسری طرف وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور نہیں اختلاف کیا اس کے اندر لوگوں نے جبکہ ان کے پاس آ گئی تھیں روشن نشانیاں, بغیم بینہم. ابھی ہم اس کو بغیہ کو دیکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی کہ اصل میں اختلاف جو ہے ایسا نہیں ہے کہ انبیاء آئے تو اس کے بعد رونما ہوا, یہ اختلاف تو پہلے سے ہی آ چکا تھا. اور ایک اور جو سب سے بڑی چیز کیا تھی کہ یہ کتاب, اللہ کتاب کے ساتھ انبیاء کو بھیجا تھا نا, یہ کتاب تھی جو کہ دیٹ واز سپوز ٹو کہ جو ہے نا اس کے ذریعے سے وہ اختلاف دور کیا جائے گا. لیکن انہی کتاب کو, انہی روشن نشانیوں کو وہ لوگ جن کے پاس اس کتاب کا علم آیا, اچھا ایک تو انبیاء تو کتاب لے کر آ رہے تھے, پھر وہ لوگ تھے جنہوں نے کتاب کا علم حاصل کیا, کتاب کے ساتھ ٹائم گزارا, کتاب کو جاننے والے لوگ ہیں جس کو ہم علماء کہتے ہیں, جن کو ہم اسکالرس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی بات کر رہا ہے کہ جبکہ ان ظاہر جاتہم البینات, تو یعنی بغیم بینہم, یہاں سے اس سے جو ہے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اصل میں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اصل میں نالج والے لوگ تھے, جو علم والے لوگ تھے. ان کا مسئلہ کیا ہوا کہ جب اچھی طرح سے وہ روشن نشانیاں, وہ علم ان کے پاس آ گیا, تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا. یعنی وہ بجائے اس کے کہ وہ جو علم تھا ان کو ہمبل کرتا, جو ہم نے شروع میں بات کی کہ علم تو اصل میں انسان کو ہمبل کر دینا, یعنی ہوتا ہے نا کہ کسی درخت کے اوپر پھل آتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے, یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. تو ایسے ہی جب انسان کے اوپر کو اصل میں حقیقی علم نافع ملتا ہے نا, تو وہ اس کے اندر ہمبلنس پیدا ہو جاتی ہے, اسے ایروگنٹ نہیں بناتی. لیکن بہرحال ابلیس کا بھی کیا مسئلہ تھا, علم اس کے پاس بہت تھا لیکن اسی علم نے اس کو تکبر میں مبتلا کر دیا تھا. تو یہی چیز یعنی علم نے بھی اور عبادت نے بھی, ہم دو چیزوں کو سمجھ لینا,
نا یہ دونوں چیزیں انسان کو تکبر میں لے کے جا سکتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو علم جن کو عطا کیا گیا تھا, جن کو علم ملا تھا, انہوں نے آپس میں ضد میں آ کے بغیم بینہم, لٹرلی بغی کا ہم دیکھتے ہیں کہ بغی کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ ایک تو میں نے آگے لکھا ہے, ہاں بغی کا مطلب ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز کی لالچ کرنا جو کہ دوسرے کے پاس موجود ہے, یعنی یہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے, ایسی اسی کو ہم لالچ کہتے ہیں. اور لالچ سے بھی آگے بڑھ جائیں حسد, تو نہیں آپس میں حسد پیدا کرنے کی وجہ سے آپس میں لالچ کے لیے, اس لیے صرف اور صرف جو ہے وہ کیا ہوا کہ علم آنے کے بعد انہوں نے اس کے اندر کرپشن کر دی. یعنی یہ جو اختلاف ہوا ہے نا سارا کا سارا جو مین ریزن بنا وہ اس کی جو جڑ تھی وہ کہاں سے ہوئی کہ جن کے پاس ایک کتاب کا ڈائریکٹ علم تھا, جنہوں نے بہت سیکھی کتاب, انہوں نے اس کتاب کو بجائے ہمبلنس کا ذریعہ بنانے کا انہوں نے اسی کتاب کے ذریعے سے کیا کیا, اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا. اور ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بنی اسرائیل کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی ہے خالی, یہ تو ہم اپنے اراؤنڈ میں کیا چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, ہمیں کیا ہم نہیں سنتے یہ والی باتیں کہ دیکھو فلاں کی بات نہیں سننا, فلاں کی لیکچر نہیں سننا, اور مطلب کسی کی اچھائی, جبکہ میں اپنا پرسنلی اگر میں کہوں تو میں تو کہتی ہوں کہ ہر ایک جو خیر کی بات ہوتی ہے نا وہ جہاں سے بھی ملے انسان لے لے. اچھا یہ بہت ہی مے بی پاسبل, اس کے اندر تھوڑی سی لمیٹیشنز اس وجہ سے آ سکتی ہوں کہ ابھی ایک اسٹیج ہوتی ہے نا, علم کی بھی ایک اسٹیجز ہوتی ہیں, تو علم کی بالکل ہی اگر ہم نے ابھی قرآن کو اور دین کو پڑھنا اسٹارٹ کیا, ابھی ہم جانتے ہی نہیں ہیں کوئی دین کے بارے میں, اور وہیں بالکل انیشیل اسٹیج سے ہی ہم بہت ہی مختلف قسم کے پرسپیکٹیوز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہاں سے پھر کیا ہوتی ہے کنفیوژن ہونی شروع ہو سکتی ہیں. تو اسٹارٹ جو ہے وہ بیسیکلی کسی ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ رکھنا, کہیں گمراہی کی طرف نہ لے جانا, تو بالکل اللہ سے دعا کرتے ہوئے اسٹارٹ کرنا چاہیے کہ بھئی اللہ ہمیں بس دین کرنا چاہیے اور ہدایت کرنا چاہیے. اور وہی بات ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے. اور پھر لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ ایک ٹیچر کا ہونا اور کسی ایک خاص کوئی ایسے نالجبل لوگوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو اس کا اگر کوئی جو میری اپنا میں پرسنل بتا دوں کہ مجھے جو چیز سیٹسفائی سب سے زیادہ کرتی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو سنا جائے, ان لوگوں کو پڑھا جائے جو دوسروں کے بارے میں کم بات کرتے ہیں اور دین کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں. جو لوگ دوسروں کے بارے میں کہ فلاں نے جو ہے نا یہ بات کر دی ہے آج, اور فلاں نے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے, اور کچھ ہوں گے آپ لوگ خود دیکھیں, آپ کو اراؤنڈ میں نظر آئیں گے جن کا پورا لگتا ہے کہ لیکچر دیں گے تو اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو غلط ثابت کیا جائے. تو مطلب یہ کیا اگر بغیم بینہم کی کوئی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے نا تو وہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ آپس میں زدم زدہ ہو کے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ اختلاف پیدا ہی اس وجہ سے ہوا کہ علم آ گیا, تو علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو جو ہے وہ غلط ثابت کر کے پوری دنیا کو دکھا دیں. اصل میں ایک تو ہم یہ حضرت کی بھی یعنی ہمارے دین کی کچھ ٹیچنگز ہیں نا اتنی خوبصورت ہیں وہ ٹیچنگز. اللہ تعالیٰ بلکہ حضرت نے کہا نا کہ جو کوئی کسی مومن کی کسی غلطی کو اس دنیا کے اندر کور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جو ہے وہ کور کرنے والا ہوگا. تو اگر ہم واقعی اپنے گناہوں کو چاہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن سامنے نہ آئیں, ہم سب میں سے ہر ایک چاہتا ہے نا یہ, تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی سے کسی علماء میں سے کسی سے مسٹیک ہو بھی گئی ہے تو ہم بجائے اس کے اس کو, اور پھر ہوتا کیا ہے یہاں پہ ہم تو ایک پبلک ہے نا, ہم کوئی علماء میں تو شامل نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی عالم کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں, پھر اس کی محبت ہوتی ہے ہمارے پاس, اور پھر اس کے بعد اب اس نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کہ یہ غلط ہے, تو اب اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پوری پبلک جو ان کے پیچھے چلنے والی ہے ان لیڈرز کے, وہ ان کو زندگی کا بھی مقصد جو ہے وہ یہی بن جاتا ہے. پتہ چلے گا یوٹیوب کے ویڈیوز بن رہی ہیں اور اس میں جو ہے وہ فلاں کی تقریر لگی اور فلاں کے یہ والا کانٹیکس بغیر کسی کانٹیکس کے وہ انہوں نے کوئی جملہ کسی وقت پہ کہا ہے وہ اٹھایا گیا, ادھر سے ان کا جملہ اٹھایا گیا, دونوں کو میچ کیا گیا اور کہا دیکھو یہ کہہ رہا ہے. مطلب یہ اتنی ان لاجیکل اور اتنی سینسلیس باتیں. ہم یہ سوچیں کہ کیا واقعی جس کے پاس اگر واقعی اپنے مشن کی ریالٹی بالکل کلیئر ہو, جس کو یہ پتا ہو کہ ہمیں جو ہے وہ اتنا بڑا کام کرنا ہے, تو کیا وہ اس قسم کی لٹرلی کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی مطلب کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کا. کیا فائدہ حاصل ہوگا دنیا کے اندر یا دین کے اندر, کیا سروس ہم عطا دیں گے اگر دین کو بھی کہتے کیا ہیں کہ یہ تو بڑی سروس ہے, لوگوں کو اس کے فتنے سے بچایا جا رہا ہے, لیکن لٹرلی فتنے سے پتہ نہیں ہم اپنے اندر اپنے آپ کو بھی ڈال رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, صرف اور صرف یہ کوشش کر کے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ابتداً اب ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بار ریپیٹ کروں گی, لیکن اس سے ہوتا کیا جب ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو سیکوینس ہم جیسے نیکسٹ
کانسیپٹ پڑھتے ہیں تو ایک سیکوینس ہمارے پاس آ جاتا ہے چیزوں کا. اس لیے میں پیچھے سے شروع کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ابتداً تمام کے تمام انسان ایک ہی امت کے اوپر تھے, یہ ان کی نیچرل اسٹیٹ تھی. پھر لیکن اس میں ان کے درمیان میں اختلاف ہوا, تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور کتاب کے ساتھ بھیجا. اور اس کتاب کا مقصد کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے درمیان اس اختلاف کا فیصلہ کر دے. وہ جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا تھا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا تھا. لیکن اسی کتاب کو ان لوگوں نے جن کو کتاب کا علم مل گیا تھا, اپنی آپس کے صرف ضد اور صرف دنیا کے اندر اس اپنی کوئی پاور اور اپنا جو ہوتی ہے نا کہ کوئی ایک کمپٹیشن کی ایک فضا پیدا کر دی تھی اس کے اندر کہ بس میرے پاس جو ہے وہ اتنے لوگ آئیں اور تمہارے پاس جو ہے وہ کوئی بھی نہ جائے, اور میں نے اگر یہ کہا ہے تو مجھ سے تو میں تو غلط کبھی ہو ہی نہیں سکتی, اس نے کیسے کوئی دوسری بات کر دی, اس نے کیسے مجھ سے اختلاف کر دیا. تو مطلب یہ پورا کا پورا یہ سسٹم اگر ہم اس کو ایک نام دینا چاہیں تو کیا یہ وہی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے کہا تھا زُیِّنَ لِلَّذِینَ, نعوذ باللہ, وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا. اللہ نہ کرے, میں ہرگز بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کسی کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگانے والے ہوں. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اللہ یہاں پہ بات کر رہا ہے. اللہ نہ کرے ہم کسی کے اوپر بھی آیت کا لیبل کبھی بھی نہیں لگائیں گے, لیکن بہرحال ہم اپنے آپ کو تو کم سے کم چیک کرنے والے ہوں, ہم کس کو فالو کر رہے ہیں, ہم کیا, ہمارا جو دین کو سیکھنے کا اور سکھانے کا جو مقصد ہے وہ کیا اختلاف کرنا ہے صرف ضد کی وجہ سے کہ نہیں بھائی یہ تو کام کر رہا ہے تو نہیں, اس کو نیچا دکھانے کے لیے اب میں یہ کام کرتی ہوں. مطلب لٹرلی یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طریقے سے ایک تو یہ پوری امت کو ایک غلط ڈائریکشن کی طرف لے جاتی ہیں, وہ جو کس طرح سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اپنے اصل مشن سے. تو یہ معاملات جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. لیکن پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ الْحَقَّ بِإِذْنِهِ. اچھا, ایک اور جگہ پہ ایک اور چیز بھی ابھی ہم سامنے رکھ لیتے ہیں, یہاں تو نہیں ہے لیکن سورہ شورا کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے سیم یہی آیت ہے کہ یہ بہت دفعہ رپیٹ ہوا ہے, قرآن کو جب پڑھتے ہوں گے نا تو یقیناً یہ بات رپیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہوگی کہ نہیں اختلاف کیا جاءتہم البینات بغیا بینہم, یہ لفظ اب تلاش کیجیے گا, پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ رپیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں اس میں جو اختلاف آیا ہے وہ اس کے بعد ہی آیا کہ جبکہ ان کے پاس کتاب کا علم آ گیا تھا. اور صرف کیوں آیا بغیم بینوں کہ آپس میں ضد ہو کی وجہ سے, آپس میں ایک دوسرے سے ایک گریڈ کی وجہ سے, اپنے کوئی پاور اتھارٹی رکھنے کے لیے. تو یہ صرف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو, لیکن سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے تو وہاں پہ اس کے بعد اس کی اگلی بات یعنی علماء کے اندر تو یہ اختلاف ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس سے اس کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک اللہ نے بتایا. اور وہ کیا بتایا کہ وہ جو اگلی نسل ہوتی ہے نا پھر اس کے بعد وہ شک منہ مریب کی شکار ہو جاتی ہے. یعنی شک منہ مریب لٹرلی کہ وہ خود بھی شک کا شکار ہوتی ہے, اور پھر صرف وہ شک صرف ان تک ہی محدود رہتا, وہ اس شک کو پروموٹ کرنے والی بن جاتی ہے. تو یعنی ایک اور ہوتا اسی طریقے سے ہے نا کہ جب اگر ہم اپنے لٹرلی ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں, ہم جب تک ہم ایک خاص اسٹیٹ پہ نہیں آ جاتے علم کے, اس وقت تک ہمارا کیا خیال ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں فلاں جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے, اتنی کنفیوژن ہے, پتہ نہیں کس کو مانے اور کس کو نہیں مانے, بس ٹھیک ہے چھوڑو, بس یہ تو ہے ہی, دین کا مطلب ہی صرف لڑائی جھگڑا ہے. تو مطلب یہ لٹرلی کتنی آسانی سے ہم ان نتیجوں کے پہنچ جاتے ہیں. تو جب ہم اتنے میچور ہو کے ہم میں سے کوئی جب یہ نتیجے نکال سکتا ہے تو وہ جو آگے آنے والی نسل ہے, جب ہم خود کلیئر نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں, ہم خود کنفیوژنس کا شکار ہوتے ہیں, تو کیسے نہیں, وہی ہوتا ہے نا کہ ہر آنے والی نسل اپنے پیچھے والی سے آگے ہی ہوتی ہے کسی چیز کے اندر. مطلب دین کے اندر سے تو زیادہ وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈیویشن کی طرف جو ہے وہ, کیونکہ ڈیویشن آسان ہوتی ہے نا, تو وہ ڈیویشن اگر تھوڑی سی بھی ہم سے شروع ہو گئی ہے سمجھے آگے کی نسلوں کے اندر وہ بڑھتی ہی چلی جانی ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسی شدید قسم کے ایسے شک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لٹرلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نسل کے اندر کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دین کے اوپر اعتراضات تو خیر دور کی بات ہو گئی, اس سے بھی آگے کہ اب تو ٹھیک ہے میری تو فیلنگس جو ہیں وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہو رہی, مجھے جو چاہیے وہ مجھے یہاں سے نہیں مل رہا, اور مجھے تو نہیں, مطلب میں کچھ اور چاہتا ہوں اور یہ تو نہیں, مطلب یہ اس سے یعنی اس لیے کیا ہے کہ مجھے پھر اب مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے. لٹرلی یہاں تک کی اب سوچ, اور یہ ہم نہیں سمجھے کہ صرف جو ہے وہ ویسٹرن سوچیں, ہمارے اپنے گھروں کے اندر بھی اب ایسی باتیں جو ہے ہم سن سکتے ہیں. اگر وہی بات ہے کہ کچھ بچے جو ہے وہ کر دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنے اندر ہی ان شکوک کو جو ہے وہ دبا کے بیٹھے رہتے ہیں. ایک اور جو اصل میں ایک جو خاص اس کے پیچھے جو پوری
کیا کہنا چاہیے کانسیپٹ چلتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کس طریقے سے، کیسے یہاں تک پہنچتا ہے کوئی بھی جنریشن یا کوئی بھی انسان، کہ جو اس کے پیچھے جو بتائی جاتی ہے، جو فلسفی بیان کی جاتی ہے کہ شروع میں کیا تھے کہ تمام کے جو اصل میں ایولیوشن کی تھیوری، ہم اپنے بچوں کو پڑھا بھی تو وہی سب کچھ رہے ہیں نا، جو جن لوگوں نے یہ کبھی سمجھا ہی نہیں، انہوں نے کیا سمجھا کہ انسان تو بس جانور تھا، جانور سے کے بعد اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی، کچھ ایوالو ہوا، اس کے بعد وہ تو پھر اس کے بعد اس کو ظاہر ہے کہ جب وہ ایک ساتھ مل کے رہنے لگے تو پھر اب کوئی طریقہ تو چاہیے تھا، کوئی ذریعہ، کوئی کیسے پتہ چلتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مورلز کیا ہیں، تو اس لیے ان کو پھر شروع میں تو جانور ہی تھا، وحشی تھا، کچھ نہیں تھا، سب کو مارتا تھا، چیرتا تھا، کھا لیتا تھا، لیکن اب اس کے بعد جب وہ قوم کی طرح سے رہنا شروع ہوا تو تھوڑی سی اس کے اندر ایٹیکیٹس آئے، کچھ تھوڑے مورل ڈیولپ ہونے شروع ہوئے، یہ سینس آف مورالٹی جب آئی تو پھر اس کو مذہب کی ضرورت پڑی، تو پھر وہ مذہب، پھر ٹھیک ہے کہ کوئی کسی مذہب پہ آ گیا، کوئی کسی مذہب پہ آ گیا، اب جو کانسیپٹ ہے نا یہ خطرناک ہے، وہ کہتے ہیں اب تو ہم اتنے ایوالو ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں کسی قسم کے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے پاس اتنی سمجھ آ چکی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، میری سچائی کیا ہے اور تمہاری سچائی کیا ہے، میری سچائی کوئی الگ ہے اور تمہاری کوئی اور الگ ہو سکتی ہے، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم یہ سمجھو تمہاری سچائی اگر یہ ہے تو میں اس کو مانوں گی، مطلب میں صرف اس کی رسپیکٹ کروں گی، مانوں گی نہیں، میری سچائی کیونکہ الگ ہے۔ تو یعنی یہ جو اس کو کہتے ہیں کہ morality کو بالکل ہی ٹوٹلی ریلیونٹ بنا کے ریلیونٹ نہیں، ریلیٹیو بنا کے پیش کر دیا گیا ہے کہ جو ہے نا یہ تو بس ٹھیک ہے، جس ماحول کے اندر ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، اس کے لحاظ سے جو بھی حالات ہیں اس کے حساب سے صحیح اور غلط جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، یہ ریلیٹیو ہے ہر جگہ پہ۔ تو یعنی یہ کانسیپٹس یہ کوئی اب ہم یہ سمجھیں کوئی دور نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے بچے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ، تو اب ایسی حالت کے اندر، اور اب وہی ہوتی ہے کہ ہم صرف بچوں کو اس کے کیا کہیں کہ یہ بچے اتنے خراب ہو گئے ہیں اور دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر ہم زیادتی ہو جائے گی نا اس پوری نسل کے ساتھ۔ اصل میں پیچھے سے بات شروع ہوتی ہے، اور پیچھے سے کہاں سے ہوتی ہے کہ جب اس قرآن سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ظاہر ہے کہ جب قرآن سے کنیکشن نہیں ہوتا تو مشن نہیں پتہ ہوتا اپنی، اور جب مشن نہیں پتہ ہوتا تو نہ تو ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی کوئی فکر ہے، بس کسی نے عالم نے کسی نے یہ بتا دیا تو یہ کر لیا، کسی نے یہ فتویٰ دے دیا تو یہ کر لیا، بس جو پورا دین ہے نا وہ ان فتووں کے اوپر چل رہا ہے، پھر اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں پتہ ہونی ضروری ہیں، لیکن اگر صرف یعنی آپ حقیقی دین کو پورا نظام زندگی تھا اس چیز کو تو آپ نہ تو اس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا صرف اور صرف فوکس کیا ہے کہ آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تو میں اس کے لیے کیا کروں، اچھا میں کسی عالم سے پوچھ لیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ عالم جو ہے وہ کہے کہ نہیں فلاں کے پاس جو فلاں بات کہہ رہا ہے، وہ فلاں والا عالم میں وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ تو کفر ہے، تو وہ تو جو ہے وہ تو آپ کو بالکل آپ نے ایسا کیا تو بالکل ہی غلط ہو گیا، یعنی وہ ٹرانسمٹ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے ہی جو بغیم بینہم ہے، وہ اپنی جو ڈفرینسز ہیں وہ آپ آگے جو بھی ان کو فالو کرنے والے ہیں ان کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، اور ہم پھر اس کے بعد ایز اے نیشن کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آگے آنے والی نسلوں کے اندر شکوک ایسے کریٹ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہو گئی کہ اگر ہم کہیں کہ ہماری نسل ذمہ دار ہے تو نہیں ہے، تو ہم نسل ذمہ دار نہیں ہے، ہم نے اصل جو ہمارا پرابلم تھا ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس بات سے ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے اللہ کے آگے کہ اللہ اس والے عالم نے تو ہمیں یہی بتایا تھا، یا اس والے عالم نے تو ہمیں یہی کہا تھا کہ جو ہے وہ اس کو سنو گے تو جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، تو میں تو بس یہی مطلب اسی میں ہی تھی، اسی لیے میں نے اور آگے کوشش ہی نہیں کی کوئی علم حاصل کرنے کی کہ اگر حاصل کریں تو غلط ہی نہ ہو جائے۔ تو مطلب یہ کیا یہ ایسی لاجک ہم اللہ کے آگے پیش کر سکتے ہیں جبکہ یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے؟ قرآن کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ پرسنل بھی ہونا ہے اور ایز اے نیشن پوری ایک امت کا بھی ہونا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ہونی انتہائی ضروری ہیں۔ اور یہی ابھی ایک اور بڑی اچھی سی میں سن رہی تھی، اتنی پیاری یہ بات لگی تھی کہ جو ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، خصوصاً نماز کی جو عبادت ہے نا، اس کے اندر تو ایسا سسٹم ہے کہ یعنی 5 وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کر دیا کہ دنیا کو اس وقت پہ اتنے ٹائم کے لیے چھوڑ دو اور کس کے آگے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ صلہ جو کنیکشن ہے وہ کس کے ذریعے سے بنے گے، وہ حبل من اللہ سے بنے گی، وہ حبل من اللہ ہے، حبل اللہ وہ کیا ہے، وہ قرآن کا اس نماز کا جو پورا جو جسٹ ہے وہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد اس کے ساتھ قرآن کی کوئی ملا کے تلاوت کر لینا۔ تو یعنی
اور مزید اس کو ایک اور جو بڑی اچھی بات ایک اور لگی کہ اگر اقامت نماز کی بات کریں نا، جو جماعت سے نماز ہوتی ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 2 نمازیں جو ہیں وہ سری ہے، 3 نمازیں جو ہے جہری ہوتی ہیں، پتہ نہیں الٹا بولیں، سری و جہری یعنی سائلنٹ ہوتی ہیں، آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی سنا کے نہیں پڑھی جاتی ہیں، اور 3 نمازیں زور سے پڑھی جاتی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ جب پورا یہ زور سے پڑھی جانے والی نمازوں کا کیا مطلب ہے کہ ایک پورا گروپ، پورا جو کوئی بھی جتنے بھی نمازی وہاں پہ موجود ہیں ایک ہی قسم کی آیات سن رہے ہیں، ایک ہی قسم کی چیزوں کے اوپر وہ اللہ کرے کہ ہم ایسے اس طرح سے اتنی ہم قرآن کا علم حاصل کر لیں، اس طرح سے سمجھ لیں کہ جب جو تلاوت کی جا رہی ہے اس کو ہم سمجھنے والے ہوں۔ تو جب وہ ایک ہی چیز سن رہے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں نا اجتماعی ریفلیکشن ہو رہا ہوگا، تو یعنی اجتماعی طور پہ بھی اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو 2 جو خاموش نمازیں ہیں جو کہ جس میں کچھ ہر ایک مطلب صرف امام جو ہے وہ بالکل ہلکی آواز میں، یعنی وہ سناتا نہیں ہے، وہ بالکل سائلنٹلی پڑھ رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت پہ ظاہر ہے کہ اب کیا ہے، بہرحال یہ پتہ ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جو ہے وہ نماز کی حالت کے اندر ہے، تو ایک اور تو ضروری ہوگی، اور لیکن بہرحال ہر ایک کا ایک ہوتا ہے کہ انڈیویجول کنیکشن اس وقت پہ ہوگا اس قرآن کے ساتھ، تو یعنی قرآن جو ہے وہ انڈیویجول کنیکشن بھی ضروری ہے، اور پھر ایک جیسے ہم مل کے کہیں پہ پڑھ رہے ہوں، کوئی اس طرح کی کلاسز ہو رہی ہوں جہاں پہ بہت سے لوگ مل کے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو یہ بھی دونوں چیزیں کتنی ضروری ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو کہ اصل میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی بیماریاں ہیں جو ہوتی ہیں نا، ان سب چیزوں کو، یعنی نفاق، ایک انڈیویجول نفاق، پوری قوم کے اندر سے نفاق، اس کو بھی دور کرنے کے لیے یہی قرآن ضروری ہے۔ جو اختلافات ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتابیں بھیجی ہی اس لیے گئی تھی کہ یہ اختلافات کو دور کر دیں اور واپس اپنے اوریجنل اسٹیج کے اوپر آ جائیں، تو یعنی اگر کوئی پاسبلٹی ہے تو یہی پاسبلٹی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئے۔ تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے جو چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے، ہماری طرف سے سنسیئرٹی چاہتا ہے۔ ہم بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ اگر اس کتاب کی طرف آئیں گے، یعنی جتنے بھی اختلافات ہو رہا ہو نا، فلاں یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کو نہیں سنو، فلاں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو گیا اور یہ والی بات غلط ہو گئی، اس نے تو کچھ اور کہا تھا، اس نے کچھ اور بتا دیا، تو یہ ان سب کے درمیان میں اللہ بہرحال ہدایت دینے والا ہے، یعنی یہ اس بات کے اوپر ایمان، اور پھر دوسری چیز کیا کہ ایک بالکل ہی خلوص دل کے ساتھ اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ ہم اللہ کی کتاب کی طرف آئیں گے، تو پھر اس کے بعد ہوگا کہ جو ہے نا واقعی میں جب یہ دل کے اندر پوری طرح تو نا راسخ ہو جائے یہ والی بات کہ اللہ میرا گائیڈ ہے، اللہ مجھے جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے اور وہ میرے لیے آسان کرے گا چیزیں، تو لٹرلی اللہ پھر آسان کرتا ہے، اور پھر کوئی جتنی بھی کنفیوژنز ہو جائیں، ہر طرف جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، لیکن اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ایک سنسیئر ہارٹ چاہتا ہے، ایک ایسا سچا خلوص والا دل چاہتا ہے کہ جب ہم قرآن کی طرف آئیں تو اس دل کے ساتھ آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور غلط سب کچھ جو ہے وہ اس کے اندر سے نکال لیتا ہے۔ بہر اللہ سے دعا بہت ضروری ہے، اسی لیے جب بھی قرآن شروع کریں تو یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لو، قرآن کی آیت ہی ہے یہ، فاستعذ باللہ، تو یعنی ایک تو شیطان سے پناہ ملے، اپنے آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں شیطان کے وسوسوں سے، اور دوسری چیز یہی ہے کہ ایک بالکل یعنی خلوص کے ساتھ آئیں اور یہ سوچ کے آئیں کہ اللہ مجھے ہدایت دینے والا ہے، تو یقیناً اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر ہدایت دے گا دعا کے ساتھ۔ پھر اچھا آخری بس ہم ایک آیت دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بڑی ویسی بھی ہے تو نہیں کہ ایک دم ہلا دینے والی آیت، یاد ہے مجھے کہ جب زیادہ بہت تفصیل نہیں پتہ تھی قرآن کے اندر، اتنا ترجمہ بھی اس کا نہیں پتہ تھا، لیکن اس میں سے سب پوری آیتوں میں سے بس پتہ نہیں کبھی ترجمے سے پڑھا ہوگا کسی زمانے کے اندر بچپن میں، تو یہ آیت کا ترجمہ کچھ بڑا ذہن میں چپک گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ پہلا تو خیر شاید بچپن سے ہی لیتے رہتے، لیکن پہلی دفعہ کبھی موقع ملا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ دورہ قرآن ہوتا ہے نا رمضان کے اندر، پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے، تو پوچھا تھا کسی نے کہ آپ کو سب سے زیادہ آیت کون سی آیت تھی جس نے ایک دم سے جو ہے نا بہت زیادہ متاثر کیا، یعنی دل کے اوپر اثر کرنے والی آیت۔ یاد ہے کہ اسی آیت کا جو ہے وہ حوالہ دیا تھا کہ پتہ نہیں کیوں اس کو پڑھ کے جو ہے نا گھونٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ الْمَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تو تم لوگوں کے اوپر وہ آیا ہی نہیں جیسا کہ اس سے پہلے جو تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر آیا تھا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ،
ان کو یعنی ان کو باس کا ورڈ لٹری جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دنیاوی جتنی بھی افلیکشنز ہوتی ہیں، دنیاوی جتنے بھی جیسے زلزلہ آ گیا، جنگ ہو گئی، اس طرح کے جو نقصانات ہوتے ہیں بڑے ہیوج واسٹ اسکیل کے اوپر، ان کو باس کہتے ہیں۔ اور پھر وَالضَّرَّاءُ، اور تکلیفیں۔ اب یہ تکلیفیں جو ہے وہ ایک انڈیویجول لیول کی بھی ہوتی ہیں، انسان کی ایموشنل بھی ہو سکتی ہیں، فزیکل بھی ہو سکتی ہیں، کسی بھی کہ شدید قسم کی تکلیفیں۔ اور پھر تیسری اسٹیٹ وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ اس وقت جو رسول تھا اس نے کہا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے، آمنوا معہ، جو اس کے ساتھ تھے، یعنی رسول کے ساتھ جو لوگ تھے ایمان لانے والے، تو کہ وہ بول اٹھے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اچھا، ایک تو اس کا اپنا بالکل ایک اس آیت کو اسٹینڈ الون اگر ہم دیکھیں تو اس کا اپنا ایک پورا امپیکٹ پڑتا ہے نا، اس کو پڑھ کے ایک دم سے انسان واقعی کاپ جاتا ہے۔ لیکن اس کو ذرا سا ایک منٹ کے لیے ہم پورے کانٹیکس میں رکھیں، ابھی پیچھے سے جو بات ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس کو رکھ کے دیکھیں۔ ابھی پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ہدی اللہ، یعنی جو ہدایت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ بہرحال یعنی جو اللہ تعالیٰ آخر میں ہم سے کہہ رہے ہیں نا کہ اتنی ساری ڈس ایگریمنٹس ہیں، اتنی لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن اس وقت میں بھی مایوس تمہیں نہیں ہونا ہے، بلکہ کیا ہے کہ بہرحال اللہ اگر چاہے گا تو۔ اور پھر دوسری چیز ہم سے ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک سنسیئر ہارٹ کے ساتھ، ایک سنسیئر دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ تم اگر آؤ گے اس کلام کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ان ساری اختلافات کا جو حل ہے، جو حق ہے، وہ تم اپنے اذن سے وہ تم تک پہنچا دے گا، تمہیں بتا دے گا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں اس کی اگلی بات یہ والی آئی ہے نا، تو اب یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے تمہیں خلوص دل کے ساتھ آ جاتے ہو کتاب کی طرف، تم اس راستے کے اوپر چلنا بھی شروع کر دیتے ہو، لیکن یہ سمجھ لو کہ ایسا نہیں ہے کہ تم بس اس سوچ کے ساتھ کہ بھائی ٹھیک ہے میں تو جتنے خلوص دل سے آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ ٹیسٹ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، چیک کرے گا کہ یہ میرے خلوص نیت اور خلوص دل میرا کب تک برقرار رہتا ہے، اور کب تک کیا کہنا چاہیے، یہ حقیقی طور پہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ لٹرلی یہ چیک بھی ہمارا ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے دل کا کھوٹ ہے، جو نفاق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان ساری آزمائشوں کے ذریعے سے سپریٹ کر کے رکھ دے گا۔ تو یعنی یہ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایسا کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے گا؟ یعنی ہدایت کے اوپر چلنا تو اتنا آسان، ٹھیک ہے اللہ اس کو آسان کرتا ہے، لیکن بظاہر اگر دیکھیں ہم تو یہ واقعی میں یہ انسان کو کہ کھرے اور کوٹ کو جو دل کا ہوتا ہے وہ بالکل باہر لے کر آ جاتا ہے۔ تو یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جلدی ہمت ہارنا شروع کر دیں اور پھر ہم کہیں نہیں بھائی ہم سے یہ تو بالکل ہی یہ تو حد ہے، ایسا تو ہم مطلب اس کا مطلب لٹرلی یہ پھر ہو جاتا ہے کہ تکلیفیں آنی شروع ہوتی ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ رستہ ہی غلط ہے۔ مطلب اس سے تو اچھا تھا کہ وہ جو کوئی عمل ہی نہیں کر رہا ہے، وہ آسانیوں میں، اتنی آسائشوں میں وہ زیادہ اچھا تھا، یا یہ اتنے مشکلات میں پڑ گئے ہم تو اس کے اوپر چل کے، تو اس کے بعد ذرا سے دن کے اندر پھر تھک ہار کے پھر اس کے بعد چلا سب کچھ ہی چھوڑ دیا، تو یہ نہ ہو۔ تو اس چیز کو چیک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے۔ اور پھر دوسری اب ہم اس کو اسٹینڈ الون کے طور پہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے، جبکہ ابھی تو تم پر وہ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرا تھا۔ ہم ذرا سا سوچیں کیا کیا گزرا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر، یعنی ہم ان انبیاء کا تو خیر سوچیں جن کو کس طریقے سے آروں سے چیر دیا گیا، مطلب کیا کیا معاملات ان کے ساتھ ہوئے، سیولی پہ چڑھا دیا گیا، اور مطلب لٹرلی گردن کاٹ کے اور بادشاہ کے آگے پیش کر دی گئی۔ یہ تو انبیاء کی باتیں ہیں نا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں خباب بن ارت کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ مطلب کس طریقے سے ان کو آگ کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور چربی ان کی پگھلتی تھی اور اس سے وہ کوئلے جو ہے وہ مطلب بجھ جاتے تھے، اور ایسی حالت میں یعنی بالکل لٹرلی کیا ان کی کمر کی حالت ہوگی، اور اس وقت پہ وہ ایسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، نبی علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نبی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اور اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دم سے آگے ہو جاتے ہیں، چہرہ ان کا سرخ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ تم تو جلدی کر رہے ہو۔ یہ مطلب جلدی یعنی لٹرلی کس حال کا کوئی وہ دو صحابہ اصل میں جو آئے تھے، اتنی شدید ان کے اوپر تکلیفیں گزر رہی تھیں، لیکن اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خدا کی قسم تم جلدی کر رہا ہو، ابھی تو تم پر وہ وقت گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرا تھا۔ تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ اس رستے کے اوپر ٹھیک ہے کہ
ایک چیز تو بالکل کلیئر ہمیں اس کانسیپٹ بھی ذرا سا ہم اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ آسان کر دیتا ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف دور ہو گئی, آسانی ہو گئی. اصل میں آسانی یہ نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ ہماری کیپیسٹی کو بڑھا دیتا ہے. اللہ کی جو آسانی ہوتی ہے نا وہی ہوتی ہے. شاید ہم نے پہلے اس بات کو, اس کانسیپٹ کو ڈسکس کیا, لیکن اب پھر دوبارہ سے ہم اس کو ریویو کریں گے کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اتنی شدید قسم کی, یعنی ہم چلیں بہت دور, یہ تو صحابہ کی باتیں, ہم ان تک بھی نہ جائیں, ہم آج کے دور کے اندر فلسطین کے اندر جا کے دیکھ لیں, وہاں پہ کہاں مطلب کوئی ایک سیکنڈ کے لیے صرف ایک ماں کے بارے میں آپ سوچیں جو کہ اپنے ایک شیرخوار بچے کو گود میں لے کے اس کو جو ہے وہ بڑا کڈل کر کے اس کے بعد وہ قبر کے اندر لٹا رہی ہے. لٹرلی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, تو مطلب یہ کس طریقے سے مطلب یہ کہاں سے ان کے اندر کوئی تکلیف دور تو نہیں ہو گئی, لیکن وہ چیزیں کیسے ان کے اوپر آسان ہو گئی ہیں, مطلب وہ کیسے ان سب چیزوں کو بیئر کرنے کے قابل ہو رہے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, جب ایک دفعہ خلوص نیت کے ساتھ انسان وہ ایمان کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے, رستے کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری کیپیسٹی کو بڑھا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو باہر ایک تو یہ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے فتنہ نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ آزمائش سے اور ایسے فتنوں سے جو ایمان کو ہمارے جو ہے وہ ڈگمگا دیں, اللہ تعالیٰ اس سے اپنی عافیت, یعنی اللہ سے عافیت کی دعا مانگنی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہرحال اللہ تعالیٰ سے کہ جو اللہ کی آسانی ہے نا اس کے اوپر بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے سچویشن کو ہٹا کے ہم سے اور بالکل سب چیزیں اسموتھ کر کے, ایسے کوئی نہیں آسانی کرے گا, بلکہ ہماری جو برداشت ہوگی, جو ہمارا کیپیسٹی ہوگی, جو ہماری طاقت ہوگی نا, اس کو بڑھا دے گا کہ ہمارے لیے وہ چیز آسان, یعنی میرے اور آپ کے لیے وہ چیز آسان ہو جائے گی, لیکن بہرحال وہ چیز ہوگی. دوسرے جو باہر کے لوگوں کو کہیں گے اوف اللہ اس کی کیسی زندگی ہے, اوف اللہ کیا ہو رہا ہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں نا فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ ذرا سا ابھی انٹرویو ایک سن رہے تھے کہ ڈاکٹر وہاں سے ہو کے آئی تھیں, ان کا کیا کہنا تھا کہ ایک عجیب سا سکون ہے وہاں پہ, وہاں کی ہواؤں کے اندر, مطلب سمجھ نہیں آتا کہ اتنی اوپر سے بم کے گولے گزرے ہیں, لیکن ان لوگوں کے چہروں کے اوپر, ان لوگوں کے جو تاثرات ہیں وہ اتنے اطمینان اور اتنا سکون ان کے چہروں کے اوپر بھی, اور پوری ہواؤں کے اندر ہے وہاں پہ. لٹرلی پورا جو ماحول ہے وہی ایک عجیب سا کوئی پیش کر رہا ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ کیسے کہاں سے آ رہا ہے یہ سکون, کیسے اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں دے رہا ہے. یقیناً اللہ نے ان کی کیپیسٹی بڑھائی ہے, بس اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم ان کی مدد کرنے والے ہوں. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, یہ بھی کتنی پیاری ہے نا, کہ بالکل ایونچولی جب بالکل تھک جاتے ہیں کہتے ہیں متى نصر, کب آئے گی اللہ کی مدد, تو اس وقت پہ اللہ کی پکار کیا آتی ہے, آگاہ ہو جاؤ, اِنَّ نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی فتح, اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو یہ تو بالکل ایسا پڑھ کے لگ رہا ہے نا کہ یقیناً وہ فلسطینی جو ہے ہمارے بھائی بہن وہ بھی ایسے ہی پکار رہے ہوں گے کہ کب آئے گی آخر اللہ کی مدد. تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیتا ہے کہ اِنَّ نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو صبر کرنے والا بنائے. اچھا بس اب یہ اس پورا جو سیکشن تھا جو آیت نمبر 203 سے ہمارا شروع ہوا تھا, وہاں سے ہم ایک دفعہ پورا پھر دیکھ لیتے ہیں پورا سیکشن کس طرح آرگنائز تھا اور کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. تو ابتدا کہاں سے ہوئی تھی, ہم نے ایک منافق کا ایک کیریکٹر ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ, کہ ایسے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں تمہیں دنیا میں بڑی بھلی لگتی ہیں اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے اوپر. تو یعنی یہ چیز جو ہوتا ہے نا کہ لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر فساد پھیلانے والا ہوتا ہے اور وہ کھیتیوں کو برباد کرنے والا ہوتا ہے. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جو ہے وہ بات کی ابتدا کی تھی. اس کے بعد پھر کیا پھر دوسری قسم کا ایک وہ تھا کہ جو کہ جس کا پورے کے یعنی دنیا کی جو آبجیکٹیو ہے, جو اس کا مقصد ہے وہ صرف کیا اللہ کی رضا حاصل کرنا. یعنی پہلے ایک شخص کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر فساد پھیلانا چاہتا ہے اور اس کا مین صرف اور صرف اگر کوئی مقصد ہو سکتا ہے تو وہ صرف میرا اپنا ذاتی فائدہ ہے. تو یعنی ایک تو صرف ذاتی فائدے کے لیے کام کر رہا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو بالکل مخلص ہو کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اسی سے ہی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو خطاب کر کے, پوری امت کو خطاب کر کے کہا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہی طریقہ ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کا, اور یہی چیز ہے جو کہ اصل میں جو ہے نا جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں ان کو دور کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد پھر اللہ نے اگلی بات کیا کہی کہ اگر پھر بھی اگر تم سلپ ہو جاتے ہو, تم غلطی کر دیتے ہو, تو بہرحال اللہ
کے پاس اتھارٹی ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور پھر دوسری قوم کو لے آئے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو ہٹا کے پھر تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دیا ہے. لیکن پھر بھی پھر کیا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ کہ اللہ جو ہے وہ خدا جائے، ججمنٹ ڈے آ جائے، وہ آخرت کا دن آ جائے، جب کہ جو ہے وہ پھر سارے کے سارے فیصلے چکا دیے جائیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جیسا کہ پچھلے قومیں تھیں کہ انہوں نے کیا کیا، آپس میں اختلافات کر لیے، اور پھر اس کے بعد اس اختلاف میں اور پھر اسی اختلاف کے اندر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی اس کو بدل ڈالا. تو یعنی وہ جو نعمت ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت ہونے کے جو اسٹیٹس دیا تھا، یا وہ جو کتاب ان کو دی گئی تھی جس کے ذریعے سے وہ ڈویژنس ختم ہونے تھے، انہوں نے اسی نعمت کو جو ہے وہ بالکل ہی بدل ڈالا. اس کو جو ہے نعمت کو بدلنے کا مطلب ہی کیا تھا، ہم نے وہ بھی ڈسکس کر لیا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو کام تھا اس کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا، اور پھر اس کے لیے مزید اور اس کے ذریعے سے صرف اور صرف اگر تھا تو کیا تھا کہ ہمارا جو نام ہے اور ہمارا اسٹیٹس ہے وہ بلند رہے، باقی پوری قوموں سے ہم ہمیشہ فضیلت والے رہیں. تو ہماری قوم یعنی کہ جو ہمارا جو لینیج ہے بنی اسرائیل ہے وہ ہمیشہ اوپر رہیں. تو یعنی اگر بنی اسرائیل کے لحاظ سے دیکھیں اور باقی اگر اسی چیز کو ہم جنرل طرف بھی لے جائیں کہ کس طریقے سے یہ چیز جو ہے وہ کہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہاتھ سے چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کرپشن ہے جتنا بھی اس کی اصل وجہ کیا ہے وہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ دنیا کی زندگی کی خواہش ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا یعنی فی الحیات دنیا کہ ان کے لیے اتنی جو دنیا کی اتنی خوبصورتی، یہ چیز اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا کے اندر انہیں ہر چیز چاہیے، ہر قسم کے جو خواہشات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کی پوری ہو جائے. تو یہ چیز ہے جو کہ اصل میں یہ سارے مسائل کا جو ہے وجہ بن رہی ہے. اور پھر اسی سے ہی آگے اللہ تعالیٰ نے بات کی جو ہم نے آج کیا ہے آپ میں ڈسکس کر لیا کہ اصل میں ابتدان جو ہے وہ ایک ہی امت تھے، لیکن کس طریقے سے لوگوں کے درمیان میں ڈویژنز ہوئیں اور کس طرح سے صرف اپنی طاقت اور اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اوپر الزامات لگائے، ایک دوسرے سے اختلاف کیا، ایک دوسرے سے لڑائیاں جھگڑے یہ سب کرتے رہے. تو وہ کتاب جو کہ اصل میں جس کا کام کیا تھا کہ وہ یونیفائی کرتی ہیں، ایک امہ بناتی پورے قوموں کو، پورے انسانوں کو، انہوں نے اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے اندر مزید ڈویژنس پھیلا دیں. تو انہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بہرحال ان سب کے باوجود اللہ کی جو ہدایت ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو بہرحال ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، امید چھوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے. اور پھر صرف اور صرف اس کو کیا چاہیے، اس کو ہم سے کیا چاہیے، ایک سنسیئر ہارٹ ہم سے چاہیے، پھر اسے دل کے ساتھ ایمانی کیفیت کے ساتھ اگر ہم آتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے اس کتاب کی طرف، تو یقیناً اللہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے گا. یہدی الی صراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. لیکن اسی راستے کے اوپر چلنے کے لیے کیا تیاری کر لینی ہے کہ ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے پیٹوں داخل نہیں ہو جاؤ گے تم جنت کے اندر. جب اس راستے کے اوپر آئے ہو تو پھر تیار ہو جانا، پھر اس کے بعد مشکلات آئیں گی، کبھی وہ ایموشنل ہوں گی وہ مشکلات، کبھی وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی فتنوں سے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے حالت میں رکھنا. لیکن بہرحال یہ سب کچھ جو ہے وہ دنیا کے اندر پیش آئے گا جب ہدایت کا راستہ چنا جائے گا، تو اس کے لیے تیار رہنا. لیکن بہرحال پھر بھی ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہتا ہے، اللہ نصر اللہ ان نصر اللہ قریب کہ اللہ کی مدد قریب ہوئی ہے. تو یہ جو فریز ہے اللہ کا، یہ جو امید اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں دے رہا ہے، یہ امید ہے تو کہ جو کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنے پہ جو ہے تیار کرے گی، ہے نا، کہ انسان کو کھڑا رکھے گی، انسان کو گرنے نہیں دے گی. صرف یہ الفاظ کہ آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے. تو صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.